السلام علیکم یا علی مدد والاس نیوز بلیٹن کے ساتھ طلعت عباس حاضر خدمت ہے۔ مادن وفا حضرت ام البنین کے یوم شہادت پر ملک بھر میں مجالس عزا اور جلوسوں ماتمداری کے پروگراموں کا انعقاد۔ فاطمیہ کلابیہ کی سیرت وفا شعاروں کے لیے دستور العمل ہے۔ مقررین کا حضرت ام البنین کو زبردست خراج عقیدت۔ تفصیل اس رپورٹ میں۔ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کے اعلان کے مطابق زوجہ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، مادر گرامی پرچمدار لشکر حسینی حضرت ابو الفضل العباس، حضرت ام البنین سلام اللہ علیہا کا یوم شہادت یوم مادر عباس علمدار کے طور پر عقیدت اور احترام کے ساتھ منایا گیا۔ اس موقع پر تمام چھوٹے بڑے شہروں اور قصبوں میں مذہبی و ماتمی تنظیموں و دینی اداروں کے زیر اہتمام مجالس عزا اور ماتمی جلوس برآمد ہوئے۔ خانوادہ سید عابد حسین شاہ کے زیر اہتمام امام بارگاہ شاہ پور میں مجلس سے خطاب کرتے ہوئے علامہ سید قمر حیدر زیدی نے کہا کہ حضرت ام البنین نے اپنے بیٹے حضرت عباس علمدار کو کم سینی سے ہی حسین علیہ السلام پر جان فدا کرنے اور پیاسوں کی سقائی کا سلیقہ سکھایا۔ علامہ مقدسی نے اپنے خطاب میں کہا کہ حضرت ام البنین اپنے والدین کی طرف سے دلیر و بہادر نسب رکھتی تھیں۔ علامہ شبیل حسن کاظمی نے اپنے خطاب میں کہا کہ اقلیم وفا کے تاجدار حضرت عباس علمدار کی عالی قدر والدہ کی پاکیزہ سیرت و کردار جذبہ ایثار موجودہ ظلم و بربریت کے دور میں تمام ماؤں کے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ اس موقع پر چودھری مشتاق حسین، ذاکر واصف کاظمی، ذاکر امجد حسین کاظمی، ذاکر چند پیر شاہ، باقر حسین نقوی اور دیگر مقررین نے بھی خطاب کیا۔ انجمن کنیزان امام عصر و زمان کے زیر اہتمام شیب ابی طالب میں مجلس عزا منعقد ہوئی، جس سے آپا سیدہ حسین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حضرت ام البنین مادر ابو الفضل العباس وہ عظیم ہستی ہیں جن کے آباء و اجداد کی شجاعت دنیا عرب میں ضرب المثل تھی۔ انہوں نے قائد ملت جعفری آغا سید حامد علی شاہ موسوی کو ایام مادر عباس علمدار منانے کا اعلان کرنے پر خراج تحسین پیش کیا۔ انجمن دختران اسلام ام البنین WF گرلز گائیڈ سکینہ جنریشن کے زیر اہتمام ایام مادر عباس علمدار کی مناسبت سے مجالس عزا امام بارگاہ جامعۃ المرتضیٰ G94 اسلام آباد میں منعقد ہوئیں، جس میں کثیر تعداد میں خواتین نے شرکت کی۔ مجلس سے خطاب میں خطیب آل نبی سیدہ بنت علی موسوی، رئیسۃ الحفاظ زینب علویہ، سیدہ ام لیلی مشہدی، نگہت جعفری، پروفیسر انجم نگہت، سیدہ بنت موسیٰ موسوی، سائمہ نقوی اور دیگر خطیبات و ذاکرات نے خطاب کیا۔ اپنے خطابات میں مقررات نے کہا کہ مودت آل محمد اجر رسالت اور جزائے نبوت ہے، جس کی ادائیگی کے بغیر کوئی عبادت اور عمل قبول نہیں۔ انہوں نے کہا کہ حضرت ام البنین علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور پاکیزہ کردار پر عمل پیرا ہو کر طبقہ نسواں عزت و عظمت کی بلندیوں پر فائز ہو سکتا ہے۔ اختتام مجلس تابوت حضرت ام البنین مادر ابو الفضل العباس برآمد ہوا اور نوحہ خوانی اور ماتمداری پرسداری کی گئی۔ ایام مادر عباس علمدار کی مناسبت سے مادر علمدار وفا کانفرنس راولپنڈی میں منعقد ہوئی، جس سے دیگر مقررین کے علاوہ مرکزی جوائنٹ سیکرٹری TNFJ علامہ ڈاکٹر ملک غضنفر عباس قمی نے خطاب کیا۔ انہوں نے اپنے خطاب میں حضرت ام البنین سلام اللہ علیہا کی سیرت باعظمت خواتین کے لیے بہترین اور کامل نمونہ قرار دیا۔ امام بارگاہ زین العذار راولپنڈی میں مجلس سے مفتی باسم عباس ظاہری نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حضرت ام البنین کی فضیلت کے لیے یہ بات کافی ہے کہ آپ امیر کائنات علی المرتضیٰ جیسی عظیم المرتبت ہستی کی زوجہ اور غازی عباس علمدار کی والدہ گرامی ہیں۔ شہادت مادر غازی عباس علمدار حضرت ام البنین کے موقع پر پرنسپل ملک منظور حسین آف داؤد خیل کے زیر اہتمام علی مسجد سیٹلر ٹاؤن راولپنڈی میں مجلس عزا منعقد ہوئی، جس سے علامہ سید قمر حیدر زیدی، مفتی باسم عباس ظاہری، مولانا ملک اجلال حیدر الحیدری، ذاکر مطیع الحسن کاظمی اور دیگر مقررین نے خطاب کیا۔ ام البنین WF گرلز گائیڈ سکینہ جنریشن گاہی سیدہ کے زیر اہتمام امام بارگاہ حسینی گاہی سیدہ تھانہ چونترا میں مجلس عزا منعقد ہوئی، جس سے مہک فاطمہ، سلمہ کاظمی، مسز افتخار، عصمت کاظمی، نصرت کاظمی اور دیگر مقررات نے خطاب کیا۔ اپنے خطابات میں مقررات نے کہا کہ سیرت مادر عباس وفا شعاروں کے لیے دستور العمل ہے۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ آزاد کشمیر کے مرکزی وفد کا تنظیمی دورہ۔ ضلع میرپور اور ضلع کوٹلی میں تنظیمی اجلاس، اہم تقرریاں عمل میں لائی گئیں۔
تحریک نفاذ فقہ جعفریہ آزاد کشمیر کے مرکزی وفد کا ضلع میرپور اور ضلع کوٹلی کا تنظیمی دورہ۔ وفد کی قیادت تحریک نفاذ فقہ جعفریہ آزاد کشمیر کے صدر سید ساجد حسین کاظمی کر رہے تھے، جبکہ ان کے ہمراہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ آزاد کشمیر کے نائب صدر سید علی باسر صادقی، جنرل سیکرٹری علامہ سید عمران سبزواری، آفس سیکرٹری سید اکرام حسین بخاری، صدر مختار ایسو آزاد کشمیر سید شہاب گردیزی اور سید اون عباس کاظمی شامل تھے۔ دورے کا پہلا تنظیمی اجلاس میرپور شہر میں منعقد ہوا، جس میں میرپور اور سمول شریف کے مومنین نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ اجلاس میں اہم تقرریاں کی گئیں۔ وسیم حسین جعفری کو تحریک نفاذ فقہ جعفریہ ضلع میرپور کا صدر نامزد کیا گیا، جبکہ سید یاسر کاظمی کو جنرل سیکرٹری منتخب کیا گیا اور سید فراز اکبر کاظمی کو میرپور ڈویژن کا صدر منتخب کیا گیا۔ سید شیراز اکبر کاظمی کو ضلعی کمانڈر مختار فورس میرپور اور حسن رضا کو صدر مختار ایسو میرپور نامزد کیا گیا۔ اجلاس میں مومنین سمول شریف کے عزاداری کے مسائل پر گفتگو کی گئی اور انتظامیہ کے غیر منصفانہ رویے پر تشویش کا اظہار کیا گیا۔ تنظیمی دورے کا دوسرا اجلاس بلو سیدہ کے مقام پر منعقد ہوا۔ اجلاس کی سربراہی سید جعفر کاظمی نے کی اور اجلاس میں بلو سیدہ، ڈگار سیدہ اور ڈڈیال کے مومنین نے شرکت کی۔ اجلاس میں ابوذر حیدر کو تحریک نفاذ فقہ جعفریہ تحصیل ڈڈیال کا نائب صدر نامزد کیا گیا، جبکہ سید مختار کاظمی کو مختار فورس تحصیل ڈڈیال کا کمانڈر اور سید عرفان کاظمی کو ڈپٹی کمانڈر منتخب کیا گیا۔ اجلاس کے اختتام پر 9 منتخب اراکین کی حلف برداری کی گئی۔ شرکاء اجلاس نے قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کی نڈر قیادت پر بھرپور اعتماد کا اظہار کیا۔ ضلع کوٹلی کا اجلاس ترنوٹ سیدہ کے مقام پر منعقد ہوا۔ اجلاس کی سربراہی سید عباس حیدر نقوی کر رہے تھے۔ سید قمر عباس کاظمی کو تحریک نفاذ فقہ جعفریہ ضلع کوٹلی کا نائب صدر نامزد کیا گیا اور سید شبات کاظمی کو ضلعی کمانڈر مختار فورس کوٹلی نامزد کیا گیا۔ سید مہران کاظمی کو صدر مختار ایسو ضلع کوٹلی نامزد کیا گیا۔ 9 منتخب اراکین نے قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کے ہر حکم پر لبیک کرنے کا عزم کیا۔ مرکزی وفد نے نگران اعلیٰ انجمن امامیہ میرپور کرنل ریٹائرڈ سید نثار حسین شاہ کی اہلیہ اور کرنل سید کامران نقوی کی والدہ اور ترنوٹ سیدہ کے سید عباس نقوی کے والد کی وفات پر ان کے گھروں میں جا کر تعزیت پیش کی۔ مرکزی وقت میں سادات و مومنین ڈگار سیدہ، بلو سیدہ، ڈڈیال، میرپور، سمول شریف، ترنوٹ سیدہ، ضلع کوٹلی کا شکریہ ادا کیا۔ مکتب تشیع کے خلاف متواتر زیادتیوں اور عقائد میں مسلسل مداخلت، حقوق کی پامالی کے خلاف موالیان حیدر کرار میں بے چینی کی لہر۔ تفصیل اس خصوصی رپورٹ میں۔ پیروکاران امام جعفر صادق علیہ السلام حالیہ دور میں ملت جعفریہ کے عقائد و نظریات کے خلاف کیے جانے والے متواتر اقدامات سے شدید بے چین اور مضطرب نظر آ رہے ہیں۔ عزاداری سید الشہداء کے حوالے سے ایسے اقدامات شاید مارشل لائی ادوار میں بھی نہیں کیے گئے ہوں گے جو گزشتہ کچھ عرصے سے سامنے آ رہے ہیں۔ گھروں اور امام بارگاہوں کے اندر بھی مجالس و محافل پر FIRs نے شیعہ سنی عزاداروں کو مجرموں کی طرح کچہریوں، عدالتوں اور تھانوں کے چکر لگانے پر مجبور کر رکھا تھا۔ ایسے میں قرآن و سنت کے صریح خلاف مواد پر مبنی نام نہاد یکساں نصاب اور اس کے بعد مکتب تشیع کے عقائد میں مداخلت اور پرسنل لا کو بلڈوز کر دینے والے فیملی لاز نے اہل تشیع کی بے چینی میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ ایک طرف کانفرنسوں، سیمیناروں میں اپنے عقیدے کو چھوڑو مت اور دوسرے کے عقیدے کو چھیڑو مت کے نعرے ہیں، تو دوسری جانب شیعہ محافل و مجالس میں اپنا عقیدہ بیان کرنے پر بھی ذاکرین، واعظین، علماء اور بانیان پر مقدمات قائم کیے جا رہے ہیں۔ کھلم کھلا قائد اعظم محمد علی جناح کے مسلک کو کافر کہا جا رہا ہے، لیکن تکفیریوں کو روکنے والا کوئی نہیں۔ معصوم شہریوں اور بچوں کی قاتل کالعدم جماعتوں کو آزادی دینے کی تیاری ہو رہی ہے، تو دوسری جانب پرامن عزاداروں کو شیڈیول 4 میں ڈال کر امن پسندی کی سزا دی جا رہی ہے۔ حد یہ کہ معصومین کی شہادت پر بیان کیے جانے والے نوحوں پر بھی پابندی لگائی جا رہی ہے۔ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی ان تمام اقدامات کو نظریہ اساسی پاکستان کے خلاف سازش قرار دیتے ہوئے مسترد کر چکے ہیں اور ریاستی اداروں کو خبردار کر چکے ہیں کہ جو نظریہ اساسی اندرا گاندھی پاکستان کو 2 لخت کرنے کے بعد بھی خلیج بنگال میں ڈبو نہ سکی تھی، اسے بعض اندرونی عناصر غرق کرنا چاہتے ہیں۔ لہٰذا ہم اپنے پیارے پاکستان کے نظریے کو ڈوبتا دیکھ کر کبھی خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ قیام پاکستان، دفاع پاکستان اور استحکام پاکستان کے ہر مرحلے اور محاذ کو اپنی قربانیوں سے سینچنے والے وطن عزیز کے اہل تشیع قومی سلامتی کے ضامن اداروں سے سوال کناں ہیں کہ مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے، منصف و تو حشر
اٹھا کیوں نہیں دیتے؟ ام البنین دین خدا کا نصاب ہے، اس کی فضیلتوں کا بھلا کب حساب ہے۔ مادر ابوالفضل عباس کی بارگاہ میں منظوم نذرانہ عقیدت۔ ام البنین دین خدا کا نصاب ہے، اس کی فضیلتوں کا بھلا کب حساب ہے۔ کیسے احاطہ ہو کہ سمندر کا آب ہے، یعنی ہر ایک سوال کا بس یہ جواب ہے اس کی بارگاہ میں مدحت گزار چاند، اس نے علی کے گھر کو لگائے ہیں 4 چاند۔ زینب کے کام کرنا عبادت سمجھ لیا، کچے مکان کو دین کی عمارت سمجھ لیا، ہر گام تنگ دستی کو نعمت سمجھ لیا، مولا کی بات بات کو آیت سمجھ لیا۔ سائے کو ان کی اپنی اماں بولنے لگے، زہرا کے لاڈلے انہیں ماں بولنے لگے۔ منصب جہاں میں سب سے انوکھا ملا انہیں، زہرا کی خواہشوں کا خلاصہ ملا انہیں۔ حد ہو گئی وفاؤں کا کعبہ ملا انہیں، بیٹا نہیں نبی کا نواسا ملا انہیں۔ صورت میں اپنے بیٹے کی رب کا ولی دیا، یہ بی بی وہ ہے جس نے علی کو علی دیا۔ زہرا کو ان کے بیٹوں کا حبدار دے دیا، حیدر کو پھر سے جعفر طیار دے دیا، شبر کو ایک اور وفادار دے دیا، شبیر کو تو فوج کا سالار دے دیا۔ یاد آئے گا رسول کے نائب کا بچپنا، دیکھیں گے پنجتن ابو طالب کا بچپنا۔ گھر میں علی کے آئیں تو پہلا کیا یہ کام، چوکھٹ پکڑ کے بنت نبی کو کیا سلام۔ بولی کنیز آئی ہے اس گھر کے کرنے کام، دیں اذن آپ کے گھر میں کروں قیام۔ پڑھتی ہوئی درود وہ زہرا کی یاد میں، باب ہوائج آ گئی صحن مراد میں۔ ایک دن وہ دن بھی آیا کہ تھا جس کا انتظار، گھر میں علی کے آ گئے عباس سے نامدار، شہزادی شکر کرتی تھیں خالق کا بار بار، خود عرش پوچھتا تھا کہ ہے کون ذی وقار۔ ام البنین ہے کون سی دولت لیے ہوئے، پھیلائے ہاتھ مولا علی ہیں کھڑے ہوئے۔ لے کر پسر کو گود میں مولا کے پھر کہا، شادی سے پہلے میں نے یہ ایک خواب دیکھا تھا، آیا تھا میری گود میں وہ چاند عرش کا۔ اب جا کے اس کنیز پہ یہ راز ہے کھلا، وہ چاند کب تھا آپ کا عکاس آیا تھا، مادر سے ملنے خواب میں عباس آیا تھا۔ غازی کو اس نے وعدہ نبھانا سکھا دیا، سجاد اس نے دین کو بچانا سکھا دیا، بچپن میں ہی علم کو اٹھانا سکھا دیا، نظروں سے دشمنوں کو ڈرانا سکھا دیا۔ 32 سال تک وہ جیا اس جلال سے، کوئی نظر ملا نہ سکا اس کے لال سے۔ اہم قومی، ملکی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے یوٹیوب پر والعصر نیوز چینل کو سبسکرائب کریں اور فیس بک پر ہمارے پیج کو فالو کریں۔ اسی کے ساتھ ہی اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، مولا نگہبان۔